اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم نے ایک جھیل دیکھی تھی جہاں ایک سیاح گروہ کشتی پر سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک لڑکا اپنے نئے دوست کو متاثر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ سنو، میں نے اس جھیل کا نقشہ لائبریری سے دریافت کیا، جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس جھیل کے نیچے ایک گاؤں تھا۔ لوگ اس جھیل کے بننے سے پہلے یہاں پر رہتے تھے اور آج بھی اس گاؤں کے گھر، ان چیزیں اور بہت کچھ اس جھیل کے نیچے موجود ہوگا۔ لیکن اس کی دوست اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میں نیچے خود جا کر دیکھوں گا، اگر تم بھی آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو۔ اس پر اس کی دوست بھی راضی ہو جاتی ہے، لیکن پھر ایک لڑکی اپنا ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ یہ اصل میں اس لڑکے کی بہن ہے اور اس کا نام فن ہے۔ اس پر فن کا بھائی اس سے میں کہتا ہے کہ اگر تمہیں آنا ہے تو دوسری طرف سے کود جاؤ، میں اپنی دوست کو متاثر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور تم میرے پلان کو ختم کر رہی ہو۔ اس پر فن کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پلان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو چاہو وہ کرو، لیکن جو ڈوبا ہوا گاؤں تم نے بتایا وہ بہت دلچسپ ہے، میں بھی وہ ڈوبا ہوا گاؤں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کا بھائی بھی راضی ہو جاتا ہے اور دونوں جھیل میں کود جاتے ہیں۔ وہاں زیادہ گہرائی نہیں ہوتی تو دونوں تھوڑا اور نیچے تیرتے ہیں اور کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہاں سے ہمیں کچھ مل جائے۔ جب انہیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر آتے سانس لیتے اور پھر پانی میں ڈوب جاتے۔ ایک جگہ انہیں ایک سائیکل ملتی ہے، فن کے بھائی کو ایک سائن بورڈ دکھائی دیتا ہے اور اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر ایک گاؤں تھا۔ فن کا بھائی خوشی سے وہ بورڈ اٹھاتا ہے اور اپنی دوست کو دکھانے کے لیے اوپر جانے لگتا ہے، لیکن پھر اچانک ایک ہاتھ اس کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے اور نیچے کھینچ لیتا ہے۔ فن بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور پھر وہ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اوپر کھینچتی ہے، لیکن اس کی ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کا بھائی اوپر نہیں آ سکتا۔ فن فوراً اوپر آ جاتی ہے اور اپنی دوست کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہے، لیکن جب وہ دوبارہ نیچے جاتی ہے، جیک بھی نیچے جاتا ہے تو فن یہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کیا ہوا، ایک ہاتھ اس کے بھائی کو کھینچ کر کہاں لے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم 4 مہینے بعد کا منظر دیکھتے ہیں۔ فن کو ایک ذہنی ہسپتال سے گھر لایا جاتا ہے۔ اصل میں فن نے دیکھا تھا کہ ایک ہاتھ اس کے بھائی کو کھینچ کر لے جا رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، نہ اس کی ماں نہ اس کے بابا۔ سب سمجھتے ہیں کہ فن گہرے صدمے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہی ہے، اس لیے اسے ذہنی علاج کے لیے ہسپتال بھیجا گیا تھا اور اب وہ گھر واپس آ گئی تھی۔ فن کے ابو ایک بڑا لا فرم چلاتے تھے، یعنی ایک قانونی فرم جو قانون کے ذریعے چلتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے کام میں مصروف رہتے۔ دونوں اپنے بیٹے کی موت کی وجہ سے بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اس درد سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ہو رہا تھا۔ فن وہاں بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی تصویر دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے بھی فن کے جنازے میں حصہ لیا تھا، اس کا جنازہ کیسا تھا، اسے زمین میں دفن کیا وغیرہ۔ اس کی ماں جواب دیتی ہے کہ اصل میں ہمیں تمہارے بھائی کی باڈی نہیں ملی، اس لیے ہم نے اس کی پسندیدہ چیزیں ایک ڈبے میں ڈالی اور اسے مزہ کیا، وہ چیزیں جو اسے سب سے زیادہ پسند تھی، جیسے کہ اس کے بچپن کے لکھے ہوئے ایپس اور اس کے کارڈز اور جوتے وغیرہ۔ اب فن پھر سے کہتی ہے کہ ماں، میں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ میرے بھائی کو کھینچ کر لے جا رہی ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ میری پیاری بیٹی تم تھک گئی ہو، آرام کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اصل میں اس کی ماں اب بھی فن پر یقین نہیں کرتی۔ اب جب ماں نہانے لگی، ایک ہاتھ ٹب سے باہر نکل کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ماں ڈر سے پیچھے مڑتی ہے، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اب اس کی ماں کو لگتا ہے کہ شاید فن سچ کہہ رہی ہے۔ اس لیے ماں نے اس جھیل کے بارے میں انٹرنیٹ پر تلاش شروع کی اور اسے یہ پتا چلا کہ یہ جھیل قسمت سے منظور ہے، جہاں لوگ عام طور پر عجیب طریقے سے مر جاتے ہیں۔ پھر ایک ہاتھ ماں کے کندھے پر آتا ہے اور وہ ڈر سے کانپ جاتی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑتی ہے تو فن کا ابو وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ماں سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ ماں اسے اصل بات نہیں بتاتی کہ وہ کیا کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غصہ ہو جائیں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میں دراصل ایک نوکری انٹرنیٹ پر تلاش کر رہی تھی۔ فن کا ابو کہتا ہے کہ ہاں تمہیں کچھ کرنا چاہیے، ورنہ تم اپنے بیٹے کے بارے میں سوچ کر غمگین رہو گی۔ غمگین ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کوشش کرو کہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرو، کیونکہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا اور ہمیں اپنی بیٹی فن کے لیے خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ رات کو فن اسی دن کا خواب آتا ہے جب اس کا بھائی ڈوب رہا تھا۔ ماں کو بھی پانی گرنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں جاتی ہے تاکہ نل بند کر سکے، لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، نل بند تھا۔ پھر وہ کچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں کا نل کھلا ہوا تھا۔ ماں نل بند کرتی ہے لیکن وہ پھر سے کھل جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ اچانک سوئمنگ پول سے آواز آتی ہے۔ ماں جا کر دیکھتی ہے کہ پول میں پانی لیک ہو رہا تھا۔ ماں اسے بند کر دیتی ہے، لیکن پانی پھر سے لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آواز سنائی دیتی ہے، ماں مجھے بچاؤ۔ ماں مڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا بہت بری حالت میں تھا، وہ سڑ چکا تھا۔ وہ چیختا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھے براہ کرم بچاؤ۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح ماں اپنے شوہر کو
سب کچھ بتاتی ہے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضرور تمہارا برا خواب ہوگا، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ سمجھاتی ہے کہ خواب تب آتے ہیں جب انسان سو رہا ہو۔ میں تو جاگ رہی تھی، میں بالکل ہوش میں تھی، ہمیں اپنے بیٹے کا جسم کسی بھی طرح ڈھونڈنا ہوگا، یہ بھی اس کا جنازہ ہوگا، کیونکہ جب تک اس کا جسم نہیں ملتا اس کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ میرا بیٹا چیخ رہا ہے، کیا تم سمجھ سکتے ہو ماں مجھے بچاؤ، لیکن تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ابو کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کے ساتھ پورے ہفتے تک جھیل کی تلاشی لی اور ہمیں اس کا جسم نہیں ملا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بھی وہی ذہنی مسئلہ شروع ہو چکا ہے جو فین کا تھا، جو بھی ہو تم جھیل کی طرف مت جانا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آفس کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب فین یہ سب کچھ چپکے سے سن رہی تھی اور ماں کہتی ہے کہ ماں ہمیں جھیل پر جانا چاہیے اپنے بھائی کا جسم ڈھونڈنے کے لیے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور میں تمہاری مدد کروں گی اپنے بھائی کا جسم ڈھونڈنے کے لیے، مہربانی کر کے انکار مت کرنا۔ ماں پہلے انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوئی، اگر تم واپس اس جھیل پر جاؤ گی تو تمہاری صحت پھر سے خراب ہو جائے گی، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، میں ہر رات اپنے بھائی کا خواب دیکھتی ہوں، جب تک ہم اس کا جسم نہیں ڈھونڈتے اور اس کا جنازہ نہیں کرتے نہ تو میں ٹھیک ہو سکتی ہوں نہ کسی چیز کا کوئی فائدہ ہے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں میری بات سنو، اور مجھے اس جگہ کا پتہ ہے جہاں میرا بھائی ڈوبا تھا، مجھے امید ہے کہ وہاں سے اس کا جسم مل جائے گا۔ اس پر آخرکار ماں مان جاتی ہے اور دونوں جھیل کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ وہ جگہ ان کے گھر بھی تھی، وہاں پہنچ کر اس کی ماں کو اپنے خاندان کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد آتا ہے، دونوں ایک کشتی میں بیٹھ کر وہی جھیل کے حصے میں جاتے ہیں جہاں سے دونوں گزرے تھے۔ فین کہتی ہے کہ ہم یہاں سے جھیل میں سے گزرے تھے، پھر ہم تھوڑا دور تیرے، پھر ہم نیچے تیرے۔ ماں کہتے کہ یہ کر تم کشتی میں رہو، میں اپنے کمر سے رسی باندھ کر پانی میں جاؤں گی اور جب ضرورت ہو تو اوپر آ کر سانس لوں گی، اگر میں زیادہ دیر تک اوپر نہ آؤں یا تمہیں لگے کہ رسی پھنس گئی ہے تو وقت ضائع کیے بغیر تم فوراً رسی کھینچ لینا، ٹھیک ہے؟ اس پر فین بھی مان جاتی ہے اور ماں پانی میں تیر کر نیچے جاتی ہے۔ ماں کچھ دیر کے بعد اوپر آتی ہے اور سانس لیتی ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اس جگہ پر جاتی ہے جہاں پر فین نے اس کو جانے کا کہا تھا، لیکن ماں کو یہاں کچھ نہیں ملتا۔ ماں اوپر آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم صحیح جگہ پر موجود ہے؟ فین جواب دیتی ہے کہ ہاں ماں، لیکن تم تھوڑا آگے جاؤ، وہاں سائیکل ہوگی، تمہیں اسے تھوڑا آگے تیرنا پڑے گا۔ پھر ماں واپس نیچے جاتی ہے، وہ سائیکل دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ بالکل صحیح جگہ پر ہے۔ ماں آگے تیر کر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پانی کے نیچے ایک پتھر کا بورڈ ہے جس میں 3 لوگوں کی لاشیں بندھی ہوئی ہیں، تمام لاشیں عجیب حالت میں تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ انہیں کافی سال پہلے یہاں باندھا گیا تھا۔ بیچ میں ایک لاش کی گردن میں چین باندھی گئی تھی، جب وہ ماں چین کھینچ کر نکالتی ہے اور اوپر آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اچانک سے کوئی ہاتھ ان کے پاؤں کو پکڑ لیتا ہے اور بالکل اپنے بیٹے کی طرح ماں کے پاؤں کو بھی کھینچنے لگتا ہے۔ ماں خوف سے رسی کھینچتی ہے جو فین کو یہ سمجھ میں آسانی دیتی ہے کہ ماں مشکل میں ہے، وہ زور سے رسی کھینچتی ہے جس سے وہ ماں کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی لاش بھی اوپر آ جاتی ہے۔ ماں حیران ہے، لیکن ان کا چہرہ پانی میں اتنی دیر تک رہنے کی وجہ سے عجیب اور ڈوبتا ہوا لگ رہا تھا۔ ماں درد میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن کچھ سکون تھا کہ ان کا بیٹا آخرکار مل گیا۔ اب پولیس اور ایمبولینس بلا لی جاتی ہے۔ پولیس آفیسر حیران ہوتا ہے، وہ فین کی ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے پوری ہفتہ تلاش کی اور تم نے اپنے بیٹے کی لاش ایک دن میں ڈھونڈ لی۔ ماں کہتی ہے کہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی تھی جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں نے جھیل کے نیچے پتھر کے بلاک سے بندھی ہوئی لاشیں دیکھی تھی، ایک لاش کے آس پاس چین تھی جو اس نے شیرف کو دے دی۔ شیرف کہتا ہے کہ یہ چین ایک پرانی فیملی کی ہے، اصل میں جھیل کی جگہ پر ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، شاید یہ چین ان میں سے کسی کی ہو اور اس چین پر لکھا ہوا فیملی کا نام اس فیملی کی ایک پرانی عورت یہاں سے تھوڑی دوری پر رہتی ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں کوئی معلومات دے سکے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ یہ ایک خوفناک جھیل ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنی بات سچ ہے۔ اب ان باتوں کے بعد ماں فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس جھیل کے پاس دوبارہ سے جائے گی، تو وہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے، لیکن والد غصے میں ماں سے کہتے ہیں کہ تم جھیل کیوں گئی، میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ لیکن جب ماں کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے کی لاش مل گئی ہے تو والد بھی سکون سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ فین بھی خوشی سے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ شکر ہے ماں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ ماں سے پوچھتی ہے لیکن ماں ہم اس چین کا کیا کریں گے؟ ماں کہتی ہے کہ بیٹا تمہارے بھائی کی لاش ابھی ملی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ وہ کیسے مرا، جس کے بعد دونوں اسی بری عورت سے ملنے جاتے ہیں۔ ماں اسے بتاتی ہے کہ اس جھیل میں بہت سے لوگ مر چکے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بری عورت کہتی ہے کہ سب بے وقوف ہوتے ہیں اس لیے ڈوب جاتے ہیں، انہیں گہرے پانی میں تیرنا نہیں آتا، وہ صرف مہم جوئی کے لیے کودتے ہیں اور اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ پھر فین کہتی ہے کہ ایسا نہیں، میرا بھائی بے وقوف نہیں تھا، وہ بہت اچھا تیرنے والا تھا، میں بھی اس کے ساتھ
साथ नीचे गई थी। जब हम नीचे थे मैंने देखा कि एक हाथ ने मेरे भाई के पाँव को खींच लिया, इसी वजह से वो मर गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने वहाँ पर 3 लाशें पत्थर के ब्लॉक से बंधी हुई देखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें जानबूझकर डुबोकर मारा गया हो। अब माँ बूढ़ी औरत को वो चेन दिखाती है जो इसने लाश की गर्दन से निकाली थी। बूढ़ी औरत चेन को देखकर समझ जाती है और कहती है कि ये चेन मेरे दादा की थी। वो शख्स बूढ़ी औरत के दादा थे। वो कहते कि हम वही गाँव में रहते थे जो इस झील पर आबाद था, मुझे याद है, और हमारा पूरा खानदान वहाँ बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन फिर एक बड़ा ताजर जो बहुत अमीर था वहाँ आया। वो एक डैम बनाना चाहता था, पानी जमा करना चाहता था और झील बनाना चाहता था। लेकिन लोग कहते थे कि अगर ये डैम बन जाएगा तो इसे बहुत पैसा और शोहरत मिलेगी, इसलिए इसने गांव वालों को वहां से निकालने पर मजबूर कर दिया। जब गांव वालों को कोई रास्ता नहीं मिला तो वो अपना गांव छोड़ने लगे। हमारा घर, हमारी जमीन, हमारे बुजुर्गों कब्रें, सब कुछ वहां पर है। लेकिन इस शख्स को किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो हमें वहां से निकालने पर मजबूर कर रहा था। जो लोग इसके खिलाफ खड़े हुए इनको इसने मार दिया और मेरे दादा भी इसके खिलाफ खड़े थे। एक दिन वो और इसके 2 साथी अचानक से गायब हो गए। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ये पता चला कि वो पत्थर के ब्लॉक से बंधे गए थे और आहिस्ता आहिस्ता पानी ने इस बनाया जिसमें वो तीनों मर गए। पत्थर बाहर था इसलिए वो गरीब बाहर तैर कर नहीं जा सकते। और हाँ, आज भी हम इस डैम को बंद करने का मुकदमा लड़ रहे हैं। फिर वो हैरानी से पूछती है कि तुम क्या कह रही हो? तकरीबन 70 साल गुजर चुके हैं इस वाक़े को, और वो ताजर जिसका जिक्र तुम कर रही हो वो तो बहुत पहले मर चुका है, तो अब तुम किसके खिलाफ लड़ रहे हो? बूढ़ी औरत कहती है कि आज भी हम इस डैम को बंद करने के लिए दस्तखत जमा कर रहे हैं और ये मुकदमा अदालत में चल रहा है। लेकिन चाहे जितना भी हम कोशिश करें, उस अमीर शख्स का खानदान इतना ताकतवर है कि वो हमारे मुकदमे को पानी में डाल देता है। अगर डैम नहीं रहेगा तो ये झील भी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर झील खुश्क हो गई तो इस अमीर शख्स के तमाम गुनाह सबके सामने आ जाएंगे कि वो कितना बुरा और जालिम शख्स था। सबको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इसने पत्थर के ब्लॉक को हटाने के बदले में मारा। इसलिए इसके खानदान को नहीं चाहती कि झील खुश्क हो और सच सामने आए। एक बहुत बड़ी कानून की फर्म हमारे केस के खिलाफ लड़ रही है। हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते चाहे हम चाहे भी। और जब वो कानून के फर्म का नाम बताती है तो फिन और इसकी माँ दोनों हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो कानून के फिन के वालिद थे। इसके बाद दोनों अपने घर के करीब झील के पास पहुंचते हैं और फिर फिन के वालिद भी वहां आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया। वैसे तुम दोनों इतने परेशान और गमगीन क्यों लग रहे हो? क्या बात है? फिन की माँ बराह रास्त कहती है कि तुम्हारी कानून की फर्म इस डैम की हिमायत क्यों कर रही है? तुम क्यों इस डैम को बंद करने के खिलाफ लड़ रहे हो? फिन के वालिद कहते हैं कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये झील खुश्क हो जाए। ये झील बहुत अहम है। माँ गुस्से में कहती है कि झील की क्या जरूरत है? ये झील वालिद कहते हैं कि देखो, बात को समझो। ये झील इसलिए बनाई गई थी ताकि इस शहर में सैलाब ना आए और जब बारिश हद से ज्यादा हो तो सारा पानी इस झील में बह जाए और शहर में सैलाब ना आए। इसके अलावा लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। सब लोग इस झील को बहुत खूबसूरत समझते हैं। ये सब सुनकर माँ सिर्फ ये कहती है कि ये सब बहाने हैं, बहाने। अपना मुकदमा वापस लो। तुम्हें अपने मुकदमे के खिलाफ इस डैम को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब डैम नहीं होगा तो झील भी खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता है कि कितने लोग इस मौत के गार से निकाले गए जिसके बाद ये झील बनी। तुम्हें अंदाजा नहीं कि इस अमीर आदमी ने इस झील के नीचे कितने लोगों की लाशों को दफन किया है। मैंने 3 लाशें अपनी आंखों से देखी जो बांधी गई थी और वहाँ पानी छोड़कर झील बनाई गई और उन सबको पानी में डुबोकर मार दिया गया। और ये 3 खुदा जाने कितने लोग और मर चुके हैं। फिन के वालिद कहते हैं कि छोड़ो, ये सब अफवाहें हैं। लोग अमीर लोगों के बारे में ऐसी ही अफवाहें फैलाते रहते हैं और अगर ये झील अब नहीं रही तो तफरी भी खत्म हो जाएगी। शायद तुम्हें पता नहीं, आज जो भी पैसा हमारे पास है वो इसी झील की बदौलत है। अब पहले माँ को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब वो ये जान लेती है कि वो ताजिर जो इस झील को बना रहा था फिन के वालिद का दादा था, तो माँ को सब कुछ समझ आ जाता है कि अब वो समझ जाते हैं कि हमारा बेटा क्यों मर गया। यानी इसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि इन रूहों का बदला था जो इतने सालों तक इंतकाम की आग में जल रही थी। माँ रोते हुए अपने शोहर से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे दादा के गुनाहों की सजा भुगत रहा है। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो तुम्हारे दादा से इंतकाम नहीं ले सके तो उन्होंने तुम्हारी नस्ल से इंतकाम लिया। लेकिन वालदा की बातों को समझने की बजाय वो गुस्से में आ जाता है। माँ कहती है कि तुम्हारे खानदान के गुनाहों की वजह से ये रूहें अब इस झील में कैद है, जिसकी वजह से एक कर्स बन चुकी है। ये रूहें सियाहों से इंतकाम ले रही है और इन्हें डुबोकर मार देती है। फिर अचानक बाहर से आवाज आती है और फिन को लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक रोशनी बंद हो जाती है। वालिद लाइट को चलाने जाते हैं लेकिन लाइट जल नहीं रही थी। वो जब झील के करीब देखते हैं तो रूहें झील से बाहर आ रही होती है। वो इनके घर की तरफ आ रही थी। माँ और फिन इन सबको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वालिद भी अब सब कुछ समझ चुके हैं कि ओ खुदा, यानी दोनों सच कह रहे थे और वो भी बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। रूहों ने घर को चारों तरफ से घेर लिया था। फिन के वालिद इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं था। अब रूहें फिन और इसकी माँ
माँ से कुछ नहीं कहती, लेकिन इन्होंने इसके वालिद को उठाया झील की तरफ ले जाने लगे। फिन और माँ चिल्लाते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं। रूह इसके वालिद को झील में खींचकर डुबो देती है और इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, यानी आज इनका एक और इंतकाम पूरा हो जाता है। फिर रोते हुए कहती है कि अब हम क्या करेंगे। माँ कहती है कि हमें अब इन गुनाहों का कफारा करना होगा, क्योंकि जानबूझकर या दानिस्ता तौर पर हम इस जालिम खानदान से जुड़े हुए हैं। अब हमें ये केस अदालत में ले जाना होगा और हमें इन गाँव वालों की रूहों को इंसाफ दिलाना होगा। फिर कहती है कि लेकिन माँ, हम जितनी भी कोशिश करें, जितने भी दस्तखत जमा करें, हम ये केस नहीं जीत सकेंगे। हुकूमत कभी भी ये डैम बंद नहीं करेगी और ये राज ही रह जाएगा और कौन हम पर यकीन करेगा। फिर माँ कहती है कि दरअसल डैम का पानी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्योंकि बारिश कम हो रही है। बहुत जल्द ये झील मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी और सारी दुनिया को पता चलेगा कि इस झील के नीचे क्या सच छुप रहा था। जब दुनिया सच को अपनी आंखों से देखेगी कि इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था, इनका जीने का हक इनसे छीन लिया गया था सिर्फ एक ताजर की ताकत बढ़ाने के लिए, फिर इनकी लाशें और इनके घर, इनका सब कुछ इसका सबूत होगा। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकेगा। इन्हें इंसाफ मिलेगा और ये कर्ज खत्म हो जाएगा और इनकी रूहें हमेशा के लिए सुकून में होंगी। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।